اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق پر افضل و اعلیٰ ہونے پر دلائل کے حوالے سے یہ مختصر کتاب، اس کا درس ہمارا جاری ہے، اور سلسلے کا نام ہمارا اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کے حوالے سے بہت سارے دلائل یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ آخری بات جو اس حوالے سے ہمارے پچھلے درس میں تھی، وہ تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ بیان کیا کہ باقی جتنے بھی معجزات دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہوئے ہیں، یا خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، تو ان میں قرآن مجید فرقان حمید وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ یعنی دیگر معجزات وقت کے اعتبار سے تھے، اس معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے تھے، اور اسی وقت تک کے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا وجود نہیں رہا، اس کی حاجت بھی نہیں تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کے تحت بعض علماء نے، جیسے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء میں علماء کے حوالے سے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بھی ہے، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت کے معجزے ہونے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو ایک ایک آیت کے تحت جو ہے وہ بکثرت معجزات موجود ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ معجزہ ہے کہ اس کی مثل لانے سے کفار مشرکین مکہ، جو اس وقت فصاحت و بلاغت کے اندر، زبان دانی کے اندر، گفتگو کے اندر انتہائی درجے کی مہارت رکھنے کے باوجود اس سے عاجز آ گئے تھے کہ اس کی مثل لا سکیں، کہ اس کے اندر جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو اعجاز ہے، اس کے اندر جو خبریں پچھلی امتوں کی اور آنے والے وقت کی دی گئی ہیں، اور اس کا سچا ہونا بالکل ظاہر ہے، تو اس کی مثل لانا ان کے لیے، یعنی اس کے جیسا ان کے لیے لانا ممکن نہیں تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ایک سے زیادہ مقام پر اس کا چیلنج بھی فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی طرف سے ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا ہے، تو تم اس کی مثل لے آؤ۔ الفاظ وہی ہیں، حروف وہی ہیں، تم بھی جوڑنے کی مہارت رکھتے ہو، ترکیب تمہیں بھی آتی ہے، تو تم اس انداز میں بنا کے لے آؤ، لیکن وہ ایک آیت بھی، ایک سورت بھی اس کی مثل نہیں لا سکے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اس اعتبار سے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو بیان کیا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یہ فائق ہیں، بڑھ کر ہیں، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں کچھ یوں بھی فوقیت رکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ان کے مقابلے میں زیادہ رحمت والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح ذات رحمت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی رحمت، اور آپ علیہ السلام کے معجزات بھی رحمت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ اپنی قوم کے سامنے ان کے مطالبے پر بعض اوقات ایسے معجزات پیش کرتے کہ جس کو معجزہ عامہ کہا جاتا ہے، یعنی سب کے سامنے وہ معجزہ پیش آتا، اب ان میں سے جو بھی اس معجزے کا انکار کرتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی سب کے سامنے، معجزہ عامہ تھا، سب نے دیکھا، پھر انکار کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، پاؤں کاٹ دیے اس قوم نے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات پیش آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمومی طور پر معجزات ظاہر فرمائے وہ تھے کہ جو خاص معجزے تھے، اور اللہ پاک نے اس کے اندر بھی رحمت رکھی کہ اگر ایسے معجزات ان کے سامنے پیش کیے جاتے کہ جس کا یہ لوگ انکار کر دیتے، تو اللہ پاک کی سنت کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا کہ اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، لیکن معراج دن میں نہیں ہوئی، رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرواتے، جنت کی سیر ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں لا مقام حاضر ہوئے۔ تو یہ معجزہ دن کے اندر نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہوئی؟ علماء نے مختلف وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ یہ لکھی کہ اگر دن میں یہ معجزہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس وقت سب اس معجزے کو دیکھتے، اب اس کے بعد اگر اس معجزے کا انکار کیا جاتا جیسا کہ مشرکین مکہ نے کرنا تھا، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دن کے اندر نہیں کروائی گئی۔ چاند کے 2 ٹکڑے رات کے اندر ہی ہو سکتے تھے، مخصوص لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، اگرچہ کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے حدیث پاک مروی ہے، لیکن ہوا رات میں یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ علیہ السلام کے معجزات کے اندر بھی کیا ہے؟ رحمت موجود ہے۔ یوں آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات پر بھی فوقیت رکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو افضلیت بھی حاصل ہے۔ پھر کثرت کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک تو سراپا اللہ پاک نے معجزہ بنایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سراپا دلیل آ گئی۔ برہان کی ایک تفسیر علماء نے اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی ہے، اور برہان واضح دلیل کو بولتے ہیں کہ واضح طور پہ دلیل جو ہے وہ تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی یہ دلیل ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ دیگر معجزات تو بعد میں دکھائیں گے، پہلے ذرا یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عرصے تک رہا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم میری ذات کے اندر غور کرو گے تو میری ذات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، دیگر معجزات تو بعد میں دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے، حتیٰ کہ علماء نے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 سے زیادہ لکھی، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کی تعداد آپ کو بہت کم ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی معجزات جو ہیں وہ دعوی نبوت کے بعد ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہیں، یعنی 23 سال کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے 3000 معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ حساب لگائیں گے تو اس اعتبار سے ہر دوسرے تیسرے دن ایک معجزہ بن جائے گا۔ اتنے معجزات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جن میں سے قرآن کے حوالے سے ہم سن چکے تھے۔ آگے کچھ معجزات امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ہم سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تسلیم الحجر علیہ وحنین الجزع الیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يثبت لواحد من الانبیاء صلوات اللہ علیہم مثل ذلك خذ ما تراہ ودع شیئا سمعت به، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں کا سلام عرض کرنا ہے۔ کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ مجھے جو سلام کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، اور یہ امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مقام سے گزرا تو فجعل لا يمر على حجر ولا شجر الا سلم علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن، یعنی آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر تھا کہ جو مجھے ان راتوں کے اندر سلام عرض کیا کرتا تھا جن میں مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت کے اعلان کی ابتدا کے اندر وہ سلام عرض کیا کرتا تھا، اور میں اس کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ اب وہ کون سا پتھر تھا اس کے بارے میں تفصیل ہے، بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ پتھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور یہ کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا تنے کا آپ علیہ السلام کی جدائی کے اندر رونا، کہ مشہور واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے لیے منبر بنایا گیا، آپ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے تو کسی چیز کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تنا رو رہا تھا، وہ درخت کا جو حصہ تھا وہ رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس کو سینے سے لگایا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس طرح بچے کو ہم سینے سے لگائیں جو بچہ رو رہا ہو، اور سسک سسک کے بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ تنا خاموش ہوا۔ تو اس کا رونا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو جنت کے اندر اس کو لگوا دیں گے، اس سے وعدہ فرمایا۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ اس تنے سے اس انداز میں گفتگو کرنا، اور اس تنے کا نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے اندر رونا یہ کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھی گئیں، ٹھیک ہے، تو دیکھی ہوئی چیز لی گئی ہیں، سنی ہوئی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ وُجِدَ فِي مُعْجِزَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره كتفجر الماء من بين أصابعه فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجره من الحجر لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء فكانت معجزاته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى صلوات الله عليه وسلامه۔ یعنی آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے وہ معجزہ پایا جاتا ہے جو دیگر کے معجزے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، زیادہ واضح اور دوسروں کو عاجز کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پتھروں سے پانی جاری کرنے کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بہت بڑا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن پتھر وہ ہیں کہ جس سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اس طرح جاری نہیں ہوتے، ہم لاکھ لاٹھی مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن پتھر کیا ہے، اس سے پانی جاری ہوتا ہے، پہاڑوں سے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بہت سے پتھر وہ ہیں کہ جن میں سے نہریں جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں، بہت سے پتھر وہ ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ آج بھی چشمے، جھرنے یہ سارے پہاڑوں سے ہی جاری ہو رہے ہوتے ہیں، نہریں پہاڑوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ پانی جو ہے وہ انگلیوں کے درمیان سے جاری ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے، اور ایک نہیں کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ پانی کی قلت کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اور جب وہ پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہ برتن کے اندر اتنا تھا کہ پورا ہاتھ بھی اس میں نہ پھیل سکے، معمولی پانی تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو اس میں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کفایت کر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ روایت مروی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیگر کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ عیسیٰ علیہ السلام أَبْرَأَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فِي مَقَرِّهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَدَّ الْعَيْنَ بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من وجهين أحدهما التهامهما بعد سيلانها والآخر رد البصر إليه بعد فقده منها۔ یعنی اسی میں سے، ان معجزات میں سے جو دیگر کے معجزات کے اوپر فوقیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو اور مادرزاد اندھوں کو آنکھیں لوٹا دیا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ روشنی جو ختم ہو چکی تھی وہ اللہ کے حکم سے لوٹا دیا کرتے تھے، لیکن اس میں کیا تھا کہ آنکھ جو ہوتی تھی وہ اپنی جگہ پر ہوتی تھی، اس کے اندر روشنی نہیں ہوتی تھی، اس روشنی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوٹاتے تھے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت ہی بڑا معجزہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کس طرح کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کی کہ بدر کے دن ان کی آنکھ یہ نکل گئی، جب تیر لگا یا نیزہ لگا جس کی وجہ سے آنکھ باہر آ گئی، ڈھیلا پورا باہر آ گیا، تو یہ اسی حالت میں اسے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ ان کی جگہ پر رکھی اور اپنا مبارک ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے اندر روشنی بھی آ گئی۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس آنکھ کے اندر چوٹ لگی تھی، اور بعض میں ہے کہ جو دوسری آنکھ تھی جو آپ علیہ السلام نے بطور معجزہ ان کی ٹھیک کی تھی اس میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا تھا۔ تو امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دو طرح سے معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا، لیکن اس کے اندر ایک معجزہ تھا کہ روشنی لوٹاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھ نکلنے کے بعد اس کو ٹھیک کیا، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ اس میں روشنی ختم ہونے کے بعد روشنی اس کے اندر لوٹا دی۔ یہ اس معجزے سے بڑھ کر معجزہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک اور معجزہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْأَمْوَاتَ الَّذِينَ أَحْيَاهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم من الكفر بالإيمان أكثر عددا ممن أحياهم عيسى علیہ السلام بحیاة الأبدان وشتان بین حیاة الإيمان وحیاة الأبدان۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ یقیناً بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ معجزات عطا کیے گئے، اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بطور معجزہ اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ اللہ پاک نے جو معجزہ کسی دوسرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا یا تو اس جیسا یا اس سے بڑھ کر معجزہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اس پر پھر بیان فرمایا کہ ان کا مردوں کو زندہ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ کفر کی وجہ سے مردہ دل تھے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حیات عطا فرمائی، دل ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرما دیے۔ تو یہ جو ایمان کی دولت سے دلوں کو زندہ کرنا ہے، یہ بدنوں کو زندہ کرنے سے اعلیٰ معجزہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو پتھروں کو حیات دی، درختوں کو حیات دی کہ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے لگ گئے۔ بدن کے اندر تو روح لوٹائی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، جس سے وہ زندہ ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو اور پتھروں کو روح عطا فرما دی کہ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گفتگو کرنے لگ گئے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر معجزہ ہے، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بدن بھی زندہ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ فرمایا، دیگر اور کتابوں کے اندر۔ لیکن اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات عطا فرمائی۔ تو اسی پر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اموات، وہ مردے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، یعنی کفر سے ایمان کے ساتھ، کفر سے ایمان کے ساتھ، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ان مردوں سے کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے بدن کی حیات کے ساتھ زندہ کیا۔ چند افراد کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو پورے عرب کے اندر تقریباً اسلام پھیل چکا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ شتانہ بین حیات الایمان و حیات الابدان، کہ بدن کو زندگی دینے اور ایمان کے ذریعے زندگی دینے کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ بدن تو مردہ ہو جائے گا دوبارہ، لیکن جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گیا اور ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر وہ
رہے گا۔ تو یہ کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں معجزات کے حوالے سے، مزید کچھ دلائل ہیں، مزید اور کچھ خوبصورت باتیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر، اگلے درس کے اندر اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو اللہ پاک بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ